بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک حدیث پر غور کریں گے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس میں انہوں نے آنے والے دور کی دو خطرناک راہوں کی پیشن گوئی کی ہے جو ہمارے لیے سبق ہے۔ ایک طرف ایسے لوگ ہوں گے جو بے گناہوں پر ظلم کریں گے، اور دوسری طرف ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہنے ہونے کے باوجود ننگی سمجھی جائیں گی۔ آئیے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھے اور اسے حاصل ہونے والے سبقات پر غور کریں۔ ننگی عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گا اور لوگوں کو مارا کرے گا، صبح شام اللہ کے غصے اور ناراضی و لعنت میں پھرا کرے گا۔ دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی۔ ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے، نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی، حالانکہ بے شک اس کی خوشبو اتنی دور سے آتی ہے۔ اس حدیث میں دو پیشن گوئیاں ذکر کی گئی ہے۔ ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے، یعنی اقتدار کے نشے میں کمزور اور بے کسوں پر ظلم کریں گے اور بے وجہ خواہ عام پبلک کو ستائیں گے۔ دوسری پیشن گوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آنے والے زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی، یعنی اتنے باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا، یا کپڑا باریک تو نہ ہوگا مگر چست ہونے اور بدن کی بناوٹ پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا۔ آج کل تو چست ہونے کے ساتھ بدن کا ایک رنگ جیسا ہونا بھی فیشن میں داخل ہو گیا ہے، چنانچہ بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے بعد بھی ننگا ہونے کی ایک شکل یہ بھی ہے، بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا ہو اور بدن کا بڑا حصہ اور خاص طور سے وہ انگ کھلے رہے جن کو حیادار عورتیں غیر مردوں سے چھپاتی ہے، جیسا کہ یوروپ اور ایشیا کے کچھ شہروں میں جیسے بمبئی، سنگاپور وغیرہ میں ایسا کپڑا پہننے کا رواج ہے کہ صرف گھٹنوں تک قمیض ہوتی ہے اور صرف 2-4 انچ ہی بڑی ہوئی ہوتی ہے، پنڈلیاں بالکل ننگی ہوتی ہے اور سر بھی دوپٹے سے خالی ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتیں غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی، یعنی ننگے ہونے کا رواج غریبوں کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا، اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو جو دوپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گے، جس طرح اونٹ کی پشت کا اوپری حصہ عروج رفتاری کے وقت زمین کی اور جھکا کرتا ہے۔ اونٹ کی پشت پیٹھ جیسا کہنے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی۔ پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سونگیں گی، اور ایسے چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہے، یہاں تک کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگ لے۔ مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ دنیا کے ہادی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا چل کر جانا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت چھپی ہوئی چیز ہے، جب باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تاکنے لگتا ہے۔ مشکات بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ جو نامحرم پر نظر ڈالے اور جو اپنے اوپر نامحرم کو نظر پڑنے کی خواہش اور تمنا کرے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بلا اختیار و ارادہ ایک بار کسی عورت کا حسن دیکھ لے، یعنی اچانک بغیر ارادے کے اس کی نظر پڑ جائے اور پھر اس نظر کو باقی نہ رکھے بلکہ اپنی آنکھ بند کر لے، تو اللہ اس کے بدلے میں اسے ایسی عبادت نصیب فرمائیں گے جس کی مٹھاس محسوس کرے گا۔ احمد
اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنے سماج میں پھیلتی برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے اخلاق اور تہذیب کو مضبوط کرنا چاہیے تاکہ ہم ان گروہوں میں شامل نہ ہو جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق دے اور ہمیں ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین، دین کے بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور نئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے۔ ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔